کون کون سی چیزیں انسان کے اندر پائی جائیں تو وہ کسی کا مددگار ہو سکتا ہے، وہ کسی پر مہربانی کر سکتا ہے، اور حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اندر رب ذوالجلال نے کون کون سے ایسے اوصاف رکھے ہیں، کون کون سی ایسی شانیں اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہیں کہ اللہ نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر اس کائنات کے اندر بھیجا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے کہ جو رحمت ہے، جس کے لیے رحمت ہے، جس کی طرف اس کو مہربان اور مددگار بنا کے بھیجا گیا ہے، تو اس رحمت کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ضروری ہے کہ وہ عمر میں اس سے بڑا ہو، کیونکہ اگر وہ عمر میں اس سے چھوٹا ہو تو اس کی زندگی کے ہر لمحے، ہر ساعت، ہر گھڑی کے لیے مہربان اور مددگار ثابت نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر حاجی صاحب ہیں، ان کا بیٹا ہے، اگر میں یوں کہوں کہ حاجی صاحب اپنے بیٹے کی زندگی کے ہر لمحے، ہر گھڑی، ہر ساعت کے لیے مہربان اور مددگار ہیں، تو آپ اس کو یقیناً تسلیم کر لیں گے، کیونکہ عمر میں بڑے ہیں، ان کے سامنے ان کے بیٹے کی پیدائش ہوئی، جب بھی بیٹے نے پکارا مدد کی ہوگی۔ لیکن اس کے برعکس اگر میں یوں کہوں کہ حاجی صاحب کا بیٹا اپنے والد صاحب کی زندگی کے ہر لمحے، ہر ساعت کے لیے مہربان اور مددگار ہے، تو آپ اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ممکن ہی نہیں، وہ عمر میں ان سے چھوٹا ہے۔ ظاہر ہے اس کی پیدائش سے پہلے جو ان کی زندگی گزری، اس میں ان کے لیے وہ مہربان اور مددگار کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے، العالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، تو پھر ماننا پڑے گا میرے حضور ان عالمین سے عمر میں بڑے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام تمام عالمین سے عمر میں بڑے ہیں، اور اگر فقط میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت کو ہی مان کر، نورانیت کا انکار کر کے فقط بشریت کو مان کر یہ کہا جائے کہ 1400 سال پہلے آئے، تو پھر میرے بھائیو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا معنی کیا ہوا؟ ارے کائنات کا وجود تو 1400 سال پہلے کے پہلے زمانے میں بھی تھا، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو اس زمانے کے لوگوں کے لیے بھی رحمت ہیں، تو پھر اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا، اس بات کو ماننا پڑے گا کہ نور مصطفیٰ اللہ کی سب سے پہلی تخلیق ہے۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، اگر میری بات ہو تو بے شک انکار کر دو، پھینک دو، دیوار پہ مار دو، لیکن میزان قرآن پہ تول کے بات کر رہا ہوں، اس کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت سورہ انعام کے اندر ارشاد فرماتا ہے لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اپنے محبوب کے متعلق اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے محبوب آپ سب سے پہلے مسلم ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں انا اول المسلمین، میں سب سے پہلا مسلم ہوں۔ اب میں آپ سے ذرا سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلم ہیں کہ نہیں ہیں؟ بے شک مسلم ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، الغرض ساری کائنات کے باب حضرت آدم علیہ نبی جناب علیہ السلام سے لے کر جتنے نبی تشریف لائے سب کے سب مسلم ہیں، مومن ہیں، سب کے سب اللہ رب العزت کے نبی ہیں، اور کیونکہ اللہ رب العزت کے نزدیک ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو سب سے پسندیدہ دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ اب اس میں کوئی شک و شبہ نہیں رہا کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام مسلم ہیں، مومن ہیں، لیکن اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے اپنے محبوب کے متعلق کہ اے محبوب وانا اول المسلمین، آپ سب سے پہلے مسلم ہیں۔ تو پتہ چل گیا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے مسلم ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے پہلے مسلم ہیں، حتیٰ کہ آدم علیہ نبی جینا علیہ السلام سے بھی پہلے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا وجود موجود تھا۔ اب میں ایک اور سوال آپ سے کرتا ہوں کہ کیا حضرت جبرائیل امین علیہ السلام مسلم ہیں کہ نہیں؟ حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت عزرائیل علیہ السلام، الغرض تمام ملائکہ مسلم ہیں کہ نہیں؟ بے شک سب ملائکہ مسلم ہیں، مومن ہیں۔ اگر اس کا کوئی بندہ انکار کرے کہ معاذ اللہ
اللہ کے فرشتے مسلم نہیں ہیں تو وہ تو بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ اللہ کے تمام فرشتے مسلم ہیں، مومن ہیں، لیکن اللہ ارشاد فرما رہا ہے انا اول المسلمین، اے محبوب آپ سب سے پہلے مسلم ہیں۔ تو پتہ چل گیا میرے مصطفیٰ کریم کا وجود جبریل سے بھی پہلے موجود تھا، میرے مصطفیٰ کریم کا وجود اسرائیل سے بھی پہلے موجود تھا، میرے مصطفیٰ کریم کا وجود تمام ملائکہ سے پہلے موجود تھا۔ اللہ نے سب سے پہلے اپنے محبوب کی تخلیق فرمائی ہے، اپنے محبوب کے نور کی تخلیق فرمائی ہے۔ اب یہ تو ایک آیت تھی، اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی روایت ہوتی تو کہہ سکتا تھا کہ بھائی ضعیف روایت ہے، لیکن یہ آیت ہے، اس کا کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا ہے، اس کو ہر بندہ تسلیم کرے گا۔ اب آپ کے سامنے ایک روایت بھی رکھتا ہوں تاکہ کوئی شک و شبہ نہ رہے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور یہ جو روایت ہے اگر کوئی بندہ اس پر بات کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے، کیونکہ یہ انہی لوگوں کی پیش کردہ ہے، غیر نظریاتی لوگوں کی پیش کرتا ہے۔ اور اگر اس کی سند پہ کوئی بات کرنا چاہے تو ہم کہیں گے کہ بھائی اپنے علماء سے پوچھ لو، یہ انہی کی پیش کردہ ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا اے جبریل تیری عمر کتنی ہے؟ حضرت جبرائیل سے سوال کیا اے جبریل تیری عمر کتنی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں اپنی عمر تو نہیں جانتا، لیکن یا رسول اللہ میں ایک ستارہ دیکھتا ہوں جو 72,000 سال بعد طلوع ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ میں نے اس ستارے کو 73,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ ایک ہی روایت کے الفاظ ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے 73,000 مرتبہ وہ ستارہ دیکھا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یا جبریل وعزت ربی انا ذالک الکوکب، اے جبریل مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم ہے وہ ستارہ کوئی اور نہیں، وہ ستارہ نور مصطفیٰ ہے۔